الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي نشر الرياح برحمته وبدل بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم سامعین کرام، وعدہ ہیں سید الشہداء عشر محرم کی 8ویں مجلس، جس کا عنوان رہبری اور علم ہے، اور الحمدللہ ان 7 دنوں میں جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات تو آ ہی گئی ہوگی کہ اس وقت تک ہمیں کمال مل ہی نہیں سکتا جب تک ہم اپنی نسلوں میں علم نہ اتار دیں۔ اس لیے کہ مال گھر کے سامان کو تو بدل سکتا ہے، انسان کو نہیں بدل سکتا۔ ممکن ہے کہ انسان اللہ نے اسے نواز دیا ہو اور اسباب فراہم ہو گئے ہوں، اور جب خدا دینے پہ آ جاتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ وہ خود سمجھ نہیں پاتا کہ آ کیسے رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دینے میں کمی نہیں۔ جب وہ نوازتا ہے تو پھر رسی چھوڑتا جاتا ہے، لے 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 لے، لیکن یاد رکھنا ہم نے دنیا میں بہت سو کو دیا ہے، کچھ نے لے کے خدیجہ جیسا دل پیدا کیا اور کچھ پا کر فرعون بن گئے۔ لہذا میں نے نمونے تمہارے پاس رکھے ہیں، تم اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، لیکن نظر میں رکھنا کہ ایسا تو نہیں جو خدا نواز رہا ہے وہ اس لیے نواز رہا ہے کہ میرا امتحان چل رہا ہے، یا غربت کے اور افلاس کی وادیوں میں اگر کوئی ہے تو یہ مت سوچے کہ زندگی بھر اسی غربت اور افلاس کی زندگی میں رہ جائے گا۔ خدا کا وعدہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، 3 نسلوں کے بعد ہر گھر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ رواج دنیا ہے، ہو سکتا ہے کہ دادا غریب تھے لیکن دیکھیں گے تو پوتا امیر بن جائے گا۔ یہ دنیا کا رواج ہے، مال دست بدست گھومتا رہتا ہے تاکہ دنیا میں کوئی اپنے آپ کو غربت اور افلاس کی زندگی میں محسوس نہ کرے اور نسل در نسل اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ یہ الہی قانون ہے، الہی
قانون ہے یہ. اور جلدی جلدی تمہید سے آگے بڑھ جاؤں. میں یہ باتیں شاید پہلے کہہ چکا ہوں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو الہی قانون یہ ہے, بس ایک رمز بتا کے اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھ جاؤں کہ اس دور میں بہت تیزی سے ترقی کرنے والے راستے کھل گئے ہیں, تم چاہو تو آگے بڑھ سکتے ہو. اب تک آپ نے ٹی وی چینلز پہ اینکر کو بولتے ہوئے سنا تھا. ابھی علم نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ کارٹون بیٹھ کے بولے گا, آپ سمجھیں گے کہ مولانا بول رہے ہیں. سنا نے ابھی ایک ہفتے کے اندر ایک ایسا نیا سسٹم پیدا کیا ہے کہ ایسا لگے گا جیسے خود انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا. میں نے آج سے 7 یا 8 سال پہلے اسی منبر سے کہا تھا کہ اگر سلیمان جیسا نبی کہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کے آئے, تو ایک عفریت کھڑا ہوتا ہے اور ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یا نبی اللہ ابھی دربار برخاست ہونے نہ پائے گا, میں تخت کو لے کے آ جاؤں گا. نبی نے فرمایا تمہاری ضرورت نہیں ہے, بیٹھو. ایک کے بعد ایک کا نمبر لگتا رہا. آخر میں آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے. آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے. ان سے پوچھا کہ تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کی پلکیں جھپکیں گی نہیں, ابھی آپ کی پلکیں جھپکیں گی نہیں, میں تخت بلقیس کو لا کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. روایت کہتی ہے کہ ابھی سلیمان کی پلکیں جھپکی نہ تھی کہ آصف نے تخت بلقیس کو لا کے پیش کر دیا. قرآن کی آیت آ گئی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بس تھوڑا سا علم تھا, بہت تھوڑا سا علم تھا. میں نے کہا تھا 7 سال کے پہلے کہ دیکھیے گا ایک دور ایسا آئے گا کہ جہاں وہ وقت آ جائے گا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا کہ تخت بلقیس کو آصف ابن برخیہ لے آئے, اس لیے کہ معجزہ نبی اور امام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا. یہ علم کا کمال تھا کہ آصف ابن برخیہ جیسا انسان پورے تخت کو اٹھا کے لمحوں میں یہاں پہنچا رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا جب میرے اپنے بیٹھنے والا لمحوں میں لندن کی سیر کرے گا. ایک زمانہ آئے گا اور وہ آنے والا ہے بہت جلدی. جیسے ابھی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں میرٹھ میں بیٹھ کے لندن بات کروں گا؟ آج سے 50 60 سال 70 سال پہلے ذرا سا پیچھے چلے جائیں اور کسی بزرگ سے پوچھ لیں آپ کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کے, ارے ہوتا یہ تھا کہ کارڈ لکھا جاتا تھا, مجلس ہو جاتی تھی تب مولانا کے پاس تک پہنچتا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا, راستے ہی نہیں تھے. تو ان لوگوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ زبان آواز پہنچائی گئی. جب آواز پہنچی تھی تو یہ نہیں سوچا تھا کہ یہاں والا وہاں والوں کو دیکھ لے گا, وہاں والا یہاں والے. دنیا اتنی قریب کر دیا ہے کہ ادا خانے میں بیٹھے ہوئے مولانوں کو دنیا کے کونے کونے میں جو چاہے وہ دیکھ رہا ہے. بیٹھے یہاں ہیں دکھائی لندن میں دے رہے ہیں, بیٹھے یہاں ہیں دکھائی امریکہ میں دے رہے ہیں, بیٹھے یہاں ہیں دکھائی کینیڈا میں دے رہے ہیں, بیٹھے یہاں ہیں دکھائی
کہ علم اس منزل کمال تک پہنچا اور ہو بھی رہا ہے. اور جب تک وہ سب کچھ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اور مجلسوں میں سنا ہے، جس پہ معجزہ سمجھ کے آپ دعوت دے رہے تھے، وہ خاص معجزے جو کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں ہوئے، وہ معجزے ہیں. لیکن علی نے جو کچھ اپنوں کے درمیان کیا وہ معجزہ نہیں تھا، وہ علم تھا. وہ کچھ بھی معجزہ نہیں ہے، وہ سب علم ہے. آپ علماء بزرگ کی تاریخ اور علماء بزرگ کے کارنامے اٹھا کے پڑھیے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس بات کو کہ دنیا جس اہل بیت کے کارناموں کو معجزہ سمجھ رہی تھی، اہل بیت اسے علم کا گوہر سمجھ کے لٹا رہے تھے. صلوات پڑھیں محمد اللہ. گفتگو کو آگے بڑھا دوں. علم جب انسان اپنے وجود میں اتار دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے ہاتھوں میں بھی طاقت دے دیتا ہے، اس کی زبان میں بھی طاقت دے دیتا ہے، اس کے پیروں میں بھی طاقت دے دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی طاقت دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان علم کو اپنے وجود میں اس لیے اتارے کہ ہمیں اسے کمانا نہیں ہے، ہمیں قوم کو کچھ بنانا ہے. جب یہ علم انسان کے وجود میں اترتا ہے اور بیٹھنے والا مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور دوڑے ہوئے سپاہی آ کے کہتے ہیں آیت اللہ خمینی امریکہ نے دو بڑے میزائل آپ کی طرف چھوڑے ہیں. جب علم آتا ہے تو اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی. دو بڑے میزائل آ رہے ہیں آپ کی طرف، ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے. سنیں گے کیا کہا؟ آیت اللہ خمینی کہتے ہیں میں نے انقلاب اپنے باپ کے لیے نہیں لایا ہے، میں نے انقلاب اپنے لیے اپنے باپ کے لیے نہیں لایا ہے، میں نے انقلاب اپنے خدا اور اہل بیت کے لیے لایا ہے. تعلیم کہتی ہے تسبیح کے گانے ہلے، ابھی تسبیح کا ہلنا تھا کہ بھیجے ہوئے دشمن کے طیارے آپس میں خود لگ گئے. دو دشمن کے طیارے آپس میں خود لڑ گئے. اسی دن سے امریکہ سمجھ گیا تھا کہ ایران اپنی طاقت سے نہیں لے رہا ہے. جب علم وجود میں اس لیے اتارا جاتا ہے کہ مجھے اپنی قوم کے اندر انقلاب لانا ہے، مجھے اپنی قوم کو کچھ بنانا ہے، مجھے اپنے قوم کو عالم بنانا ہے. جس زمانے میں شیعوں میں کوئی قاری اور حافظ نہیں ہوتا تھا، اس مرد مجاہد نے انقلاب لا کر 4 لاکھ سے زیادہ حافظ بنا دیے. یہ انقلاب ہوتا ہے جب انسان قوم کے بارے میں سوچتا ہے، جب انسان ملت کی تبدیلی چاہتا ہے. اسی لیے جب خود امام خمینی سے بار بار یہ جملہ ہر جگہ پڑھتا ہوں، یہاں بھی پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں. جب امام خمینی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے یہ جو آپ نے انقلاب لایا ہے کچھ اس کے گڑ ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی انقلاب لائیں. کہا یاد رکھو جتنی بڑی انقلابی سوچ ہوگی اتنا بڑا خدا انقلاب تمہارے وجود میں اتارے گا. پہلے تو بدلنے کی سوچو. میں نے 8 سال سوچا ہے، تو ان کا جملہ ہے ورنہ تیرا چھوٹا 15 سال سے کوشش جاری تھی. میں نے 8 سال پلان کیا ہے، تب 14 سال لڑا ہوں اور تلوار سے نہیں لڑا
کردار سے لڑا، کردار سے لڑا۔ پوچھنے والے لوگ بیٹھے تھے، ہمیں بھی کچھ بتا دیجئے، کہا بالکل آؤ بتاتے ہیں، اپنے وجود کو پاک کرو۔ سب سے پہلے اپنے وجود کو پاک کرو، اس لیے کہ قوموں کی تبدیلی کی ذمہ داری نجس دل میں نہیں ڈالتا۔ پہلے اپنے وجود کو پاک کرو۔ اسی لیے میں مجلسوں میں کہتا ہوں، جب گھر سے چلو اور اگر کھانے پہ دروازے پہ آتے ہو اور چپل اتارتے ہو تو صرف چپل اتار کے اگر کھانے میں مت آیا کرو، بلکہ غرور کی چادر، نفرت کی چادر، اختلاف کی چادر، فساد کی چادر دروازے پر اٹھاؤ، تب داخل ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ جب ان نجاستوں کو چھوڑو گے تو حسین تمہیں کچھ بنا دیں گے، تب حسین کچھ بنا دیں گے۔ اپنے وجود سے نکال کے اسے پھینکو۔ کہاں بالکل بن سکتے ہو، کہاں کوشش کرو۔ اگر ملک میں انقلاب لا سکتے ہو تو ملک میں، اگر ملک میں نہیں لا سکتے ہو تو اپنے صوبے میں لا سکتے ہو، صوبے میں لاؤ۔ اگر اپنے صوبے میں نہیں لا سکتے ہو تو اپنے شہر میں لا سکتے ہو، شہر میں لاؤ۔ اگر اپنے شہر میں نہیں لا سکتے ہو تو اپنے گاؤں میں لا سکتے ہو، گاؤں میں لاؤ۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنے بدن میں انقلاب لاؤ۔ بڑی آسانی سے سن لیا۔ میں کہوں گا راستہ بتایا ہے آیت اللہ خمینی نے انقلاب لانے کا۔ اگر یہ سوچتے رہو گے کہ پوری ملت میں انقلاب لا دوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ راستہ بتایا ہے کہ ملک میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ پہلے اپنے اندر انقلاب لاؤ۔ جب یہاں انقلاب آ جائے گا تو تمہارے گھر میں انقلاب، جب تمہارے گھر میں انقلاب تو پھر تمہارے گاؤں میں انقلاب، جب تمہارے گاؤں میں انقلاب تو تمہارے شہر میں انقلاب۔ ملت سوچنے اور بولنے سے نہیں بنتی، ملت کرنے سے بنتی ہے۔ سلوات پڑھ دو محمد والا۔ آج ہمارے اشارہ ہو رہا ہے، آپ کو تھوڑا جگہ ہے ابھی آگے، تھوڑا تھوڑا آ جائیں، تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، بات ہونے والی ہے بہت جلدی۔ ایک بار کریں سلوات پڑھ دو۔ بس میں پورا گریز کر جاؤں نوجوانوں، اگر واقعی ہمیں اپنے سسٹم کو روشنی میں تبدیل کرنا ہے، چاہے وہ غربت کا اندھیرا ہو، چاہے وہ افلاس کا اندھیرا ہو، چاہے وہ ذلت و رسوائی کا اندھیرا ہو، یا کسی بھی طرح کا اندھیرا ہو، ہر اندھیرے کا بس ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ہے کہ چاہے ایک وقت کم کھا لو لیکن نسلوں میں علم تھا۔ ضرور ذمہ داری ہے ہماری، ہم نہیں پڑھ پائے، ٹھیک ہے نہیں پڑھ پائے، ہمارے گھر کے حالات نہیں تھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ خدا نے تمہیں نوازا بھی ہو اور تمہارا بچہ جاہل ہے، ایسا نہ ہو۔ بہرحال کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس لیے کہ غربت چھپانے سے چھپ جاتی ہے۔ بہت توجہ، غربت چھپانے سے چھپ جاتی ہے، لیکن جہالت چھپانے سے نہیں چھپتی۔ غربت چھپائی جا سکتی ہے، لیکن جہالت کے لیے چھپانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جتنا چھپاؤ گے اتنا ذلت اور رسوائی ہوگی۔ جہالت چھپائی نہیں جا سکتی، بس ایک راستہ ہے، جہالت مٹائی جا سکتی ہے۔ جہالت چھپائی نہیں جا سکتی، جہالت مٹائی جا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ بس میں گریز کروں جلدی سے اپنے نوجوانوں کے لیے
ہم نے جو تصویر پیش کی منبر پہ آنے کے بعد، یا ہمارے مورخین نے جو تصویر پیش کی، آیات مولا میں مولا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا تصویر پیش کی؟ ایک جنگجو، ایک بار بار تلوار نکال لینے والا جوان، ایک تو تصویر ہے۔ اس کے علاوہ بتائیے کیا تصویر مولا عباس ذہنوں میں ہے آپ کے؟ ایک ایسا سپاہی ہے بس کہ جو اگر اشارہ کر دے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے پاس آ سکے۔ تو کیا یہ طاقت خود حسین میں نہیں تھی؟ نہیں تھی؟ تھی، بالکل بہادر تھے، لیکن معصوم کی زبان سے عباس کی فضیلت میں عباس کی شجاعت بیان نہیں ہوئی ہے، کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا۔ تاریخ نے لکھا بعد کربلا جناب عباس کے بیٹے مدینے کے اندر جناب امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس کے بیٹے آتے ہیں، امام سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر گئے واپس آئے، پھر امام سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر گئے پھر واپس آئے، امام سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ تو آپ سے چھوٹے ہیں، آپ ان کے احترام میں کیوں بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آواز دی کہ یاد رکھو اگر 1000 بار عباس کا بیٹا یہاں سے گزرے تو سید سجاد 1000 بار کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے اپنے آپ کو وفاؤں کے دنیا میں اتنا بلند کر دیا کہ حسین کو کہنا پڑا کہ میرے بھائی تم وفادار ہو۔ یہ امام سجاد بہت بہادر ہے، مولا عباس بہت بہادر ہے، ان کی بہادر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اتنے بہادر ہیں کہ جب وسط عشرے شام سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ حسین کے خیمے کتنے ہیں، تم بتاؤ حسین کے خیمے کتنے ہیں، تو یہاں سے جواب میں لکھ کے جاتا ہے کہ ہم نے نہر پہ قبضہ کر دیا ہے، خیموں پہ دور کر دیا ہے، یہ کام کر دیا ہے، وہ کام کر دیا ہے۔ لکھا ہے کہ 4 خط وہاں سے آئے اور چاروں نے یہاں سے جواب ایسے ہی ہے۔ جب 5ویں مرتبہ خط آیا اس میں سختی سے لکھا تھا کہ میں تم سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں اور تم مجھے دنیا کی سیر کرا رہا ہے، تو بے ساختہ ہاتھی قلم لے کے لکھا ہے، اے تجھے کیا پتا عباس کے ہوتے ہوئے اس میں مجال ہے کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ عباس کے ہوتے ہوئے کس میں مجال ہے کہ حسین کے خیمے گن سکے۔ یہ روایت ہے، روایت دوسری روایت سن لیجیے، خود یزید کے لشکر کے سپاہی کہتے تھے کہ جس طرف عباس ترایا پھر لیتے تھے ادھر سامنے کوئی لشکر ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب عباس گھومتے تھے تو لشکر کہہ کے بھاگتا تھا عباس آ گئے۔ یہ جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ترایا پھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جنگ کا تو کارنامہ یہ لگتا، ادھر سب کے پاس تلوار تھی، ادھر عباس کے پاس ٹوٹا ہوا نیزا تھا۔ جنگ کرتے تو کس سے کرتے، لیکن اتنے بہادر تھے کہ کسی کی مجال نہیں تھی۔ خود کتاب کا نام ہے ذکر العباس، کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، کتاب کا نام ہے العباس، سب میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے بہادر تھے۔ مولا عباس جب گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں آئے اور وہاں بھی ایسے ہی خطبہ نہیں دیا ہے، حجز پڑا ہے، دونوں زانوں کو گھوڑے کے اوپر رکھ کے سر بلند کر کے کہا کہ میں حسین جیسے امیر کے لشکر کا علم بردار
مختل نے لکھا ہے کہ جب عباس گھوڑے پہ زانو رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو لشکر کتنی دور بھاگا تھا پتہ نہیں، اور سب اپنی جگہ کھڑے ہوئے قطار سے. 9 لاکھ کا لشکر ہے، تھوڑا بڑا لشکر نہیں ہے. کتنا لشکر ہے؟ 9 لاکھ کا. اور عباس کے پاس تلوار نہیں ہے، نگاہوں پہ لشکر رکا ہوا ہے. میں جملہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. مولا کی حدیث سنا دوں آپ کو، نوجوانوں کو. طاقت کا عالم دیکھے، شجاعت اتنی تھی کہ مولا عباس تلوار لہرا کے نہیں لے رہے تھے، تیرے نگاہوں پہ جنہیں دیکھ لیتے لشکر پیچھے ہٹنے لگتا. جس طرح دیکھ لیتے لشکر کے پاؤں پیچھے کی طرف جاتے ہیں. مولا عباس کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. سامنے لشکر کتنا ہے؟ 9 لاکھ. سنو عباس کی شجاعت، جو 2 آنکھوں سے 18 لاکھ آنکھوں کو روکتے ہیں. جو 2 آنکھوں سے 18 لاکھ کے لشکر کو روکے رہے اسے عباس کہتے ہیں. لیکن امام نے عباس کی اس شکل کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ امام جانتے ہیں جسے علی مانگے اسے تو ایسا ہو نہیں. لیکن امام فرماتے ہیں نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت عباس جیسی تمہارے دلوں میں آ جائے تو 4 چیزیں مولا میں تھیں. کانا امن العباس نافذ البصیرہ. میرے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے، یعنی جو بھی معصوم کے علاوہ ہو ان میں سب سے تیز بصیرت رکھنے والے عباس ہیں. ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن بصیرت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے جب 25 سال کے مدت کے بعد پہلی مرتبہ علی نے نماز پڑھائی تو جو بصارت رکھتے تھے، آنکھ رکھتے تھے، وہ کچھ نہیں بولے. لیکن جو بصیرت رکھتا تھا وہ یہ کہہ کے اٹھا کہ آج وہ والی نماز پڑھی جو نبی کے پیچھے پڑھتا تھا. غور توجہ. کانا امن العباس نافذ البصیرہ. نافذ البصیرہ کا مطلب کیا ہے؟ نافذ البصیرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ عمل انجام دے جو اس کا امام چاہتا. بہت رک کے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، انسان وہ عمل انجام دے. سب چاہتے ہیں نا؟ سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ مولا عباس جیسی وفا ہمارے اندر آ جائے؟ سب چاہتے ہیں عمل کریں. بھائی مولا نے خود تک آیا ہے نافذ البصیرہ. وہ کرو جو تمہارا امام چاہتا ہے، وہ کرو جو تمہارا رسول چاہتا ہے، وہ کرو جو تمہارا خدا چاہتا ہے. جب یہ کرو گے تو خود بخود بصیرت آ جائے گی، اور جب بصیرت آ جائے گی تو معصوم کہہ دیں گے ہمارا. کانا امن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان. اور ایمان میں ثابت قدم ہے. لڑکے کی شادی میں بارش ہو گئی، اللہ نے آج ہی بارش کرنا. میری مجلس ہے اور میں نے توجہ کا انتظام کیا، بارش ہو گئی. کل تک تو بڑے اچھے تھے، اللہ میاں میرے ہی ذکر کرنی تھی. یعنی ابھی ایمان میں کمی ہے، اس لیے کہ خدا تمہاری ایک مجلس نہیں دیکھتا، پوری انسانیت کو دیکھ کے عمل کرتا. مجلس تو ہو ہی جائے گی، لڑکے کی شادی تو ہو ہی جائے گی،
بہت ہوگا ٹینٹ خراب ہو جائے گا، لیکن کسی کی فصلوں میں بارش نہیں ہوئی تو اس کی تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ لہذا ایمان صلب الایمان، میرے چچا عباس ایمان کے اس مضبوط قلعے میں تھے کہ شمر جیسا انسان بھی خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمان میں ثابت قدم میں ہر بات پر رک نہیں سکتا ہوں۔ آج بھی اس دور میں تمہیں خریدا جائے گا، ہوشیار رہو، اپنے آپ کو عقائد اور ایمان اور اطاعت امام میں اتنا مضبوط رکھو کہ 5000 روپے تمہاری جیب میں ڈال کر تم سے ایمان نہ خرید لیا۔ بس میں ڈکے چھپے الفاظ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے میرے پاس وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ تیسری چیز ہے جو امام فرماتے ہیں، یاد رکھو، پہلی چیز بصیرت ہے، دوسری چیز ایمان ہے، تیسری چیز وفاداری ہے، جو امام حسین نے کے ساتھ جناب عباس نے کیا۔ اور آخری ہے کہ وَجَاهَدَ مِنْ عَدُوِّ الْحُسَيْنِ، اور جس سے حسین کی جنگ ہو اس سے عباس کی جنگ ہے۔ یعنی بہت بڑا جملہ یہ پورا شرح ہو سکتا ہے، وَجَاهَدَ مِنْ عَدُوِّ الْحُسَيْنِ، اور یہ عباس حسین کے دشمن سے لڑتے ہیں، اپنے دشمن سے نہیں۔ جملہ دیکھیں آپ، یعنی اگر ان کی لڑائی ہے تو وقت کے امام کے دشمن سے ہے۔ اب بس بات ختم ہو رہی ہے، بالکل ختم ہو رہی ہے۔ رشتے اسلام سے پہلے بھی تھے، رشتے اسلام کے بعد بھی آئے۔ اسلام کے پہلے کے رشتے کا نام ہے آذر اور ابراہیم۔ آذر کا نام ہے، آذر جو ہے وہ چچا ہے، ابراہیم جو ہے وہ بھتیجے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی رشتے تھے، دو بھائی، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ آخری بات ہے، جیسے چاہے ویسے سن لیجیے گا، لیکن یہ جوانوں کے لیے ضروری تھا تو لے آئے ہم یہاں تک۔ رشتے اسلام میں پہلے بھی تھے، رشتے اسلام کے بعد بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ بھائی اسلام کے پہلے بھی تھے، بھائی اسلام کے بعد بھی ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کے رشتے کا نام ہے آذر ابراہیم، اسلام سے پہلے کے رشتے کا نام ہے حابیل اور قابیل۔ کیا کیا حابیل قابیل نے؟ کیا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا؟ آذر ہے چچا، ابراہیم ہے بھتیجے۔ ہوا کیا؟ کہا چچا بھتیجے میں اختلاف رہا، میں نے کہا آؤ چلو اسلام کے بعد کے رشتے میں تمہیں چچا بھتیجے پہ دکھاتا ہوں، بھائی بھائی بھی دکھاتا ہوں۔ ایک چچا ہے جس کا نام ہے ابو طالب، ایک بھتیجا ہے جس کا نام ہے محمد۔ دنیا کے نگاہوں نے ایسے چچا جیسا کوئی چچا نہیں دیکھا، ایسے بھتیجے جیسا کوئی بھتیجا نہیں دیکھا۔ ایک چچا بھتیجا ادھر بھی، ایک چچا بھتیجا ادھر بھی، دو بھائی ادھر بھی، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ قابیل قاتل، حابیل مقتول، دو بھائی اسلام کے بعد، ایک کا نام حسین، ایک کا نام عباس۔ آخر آدمی تک اب تمہارے حوالے فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی بھائی زندگی گزار رہے ہو، چچا بھتیجے زندگی گزار رہے ہو، اللہ نے دونوں نمونے دے دیے۔ تم بھائی بھائی لڑکے حابیل قابیل جیسے بننا چاہتے ہو یا حسین اور عباس جیسے بننا چاہتے ہو؟ دو نمونے اللہ نے۔ اب چچا بھتیجے لڑکے آذر اور ابراہیم کی سنت پہ عمل کر لو، کہ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔
یا ابو طالب اور محمد جیسی سیرت اپنے اندر پیدا کر کے اپنے گھر کو جنت بنا کانا من العباس نافذ البصیرہ. اور یہی وجہ بھی ہے میرے عزیزو، جناب عباس کے علم کا مرحلہ ہی عجب ہے. اگر کربلا میں آپ کربلا سے پہلے کی تاریخ جناب عباس علیہ السلام کی اٹھا کے ہم پڑھے تو پتہ چلے گا کہ جناب عباس کتنے بڑے عالم تھے. اس لیے کہ جب تک عالم نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علم انسان کو معرفت کی طرف ہے. یہی وجہ تھی کہ جب حسین مظلوم نے خط لکھا تو کسی جاہل کو خط نہیں لکھا. دیکھیں کربلا میں حسین کے کیا چاہنے والوں کی کمی تھی، لیکن حسین نے کسی جاہل کو خط لکھ کے نہیں بلایا. حسین نے لکھا، حسین کا خط رجل فقیر کے، اور آخر میں جملہ بھی لکھا ہے، یہ میرے حبیب میں یہ خط تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی معرفت زیادہ ہے. آج محرم آ گئی، آپ کی آنکھیں گریا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، اس لیے کہ حسین کی ماں فضائل سننے نہیں آتی. کون عباس؟ وہ عباس کہ جس کو علی نے نماز شب کی دعاؤں آسان ہے پڑھ لینا اور سن لینا، لیکن اس علی سے پوچھئے کہ جس نے سب کے ہوتے ہوئے عباس مانا ہے، اس کے گھر میں حسن پہلے سے ہوں، اس کے گھر میں حسین جیسا بیٹا ہو، وہ علی نماز شب میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہا، پروردگار ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام کرے. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ علی حسین سے کتنی محبت اور نہ جانے حسین پہ ہونے والے ظلم کے الگ باپ کے دل میں کتنی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر کے جا رہا ہے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹے، میرے بھائی عقیل ایک ایسا خانوادہ تلاش کرو کہ جس میں میری شادی ہو اور بہادر بچہ پیدا ہو. جانتے ہیں کیا علی نہیں جانتے تھے کہ کون سا خانوادہ بہادر ہے؟ جانتے تھے، لیکن عقیل کو بتا کے یہ بتایا کہ میرے بھائی تم میرے بھائی ہو. میں تمہیں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا مشن یہ ہے، میں کچھ چھپا کے تم سے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم اہل بیت کے گھرانے کا دستور ہے کہ بھائی بھائی کی خبر رکھتے ہیں، بھائی بھائی سے دور نہیں ہوتے. میرے عقیل میں ایک بہادر بچے کی تلاش میں ہوں اور تمہیں کو بتا رہا ہوں تاکہ تم بھی تیاری کرو. اور ہوا بھی یہی کہ جسے علی نے مانگا اسے عباس کہتے ہیں، جسے عقیل نے تلاش کیا اسے مسلم کہتے ہیں. عباس کو اور عباس آگے نہیں، بھائی نے بھائی کے مزاج کو سمجھ لیا کہ کربلا ہونے والی ہے، جو تیار کر سکتا ہے وہ اپنے یہاں سپاہی تیار کر دے. بس یہ بہت دھیرے دھیرے جملے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری مائیں بہنیں، میرے نوجوان، میرے بزرگ سب سن رہے ہیں. امام علی نے یہ دعا مانگی اور یہ بھائی کو بتا کے یہ کہا ہے، ہم سب سے پیغام دیا ہے کہ دیکھو وقت کے امام کی نصرت کے لیے ولادت سے تیاری کرو، ولادت سے تیاری کرو. اگر تمہیں پتا ہو کہ امام ایک ایسا امام ہے جسے ضرورت ہے تو تم تشنا نہ بیٹھو. اس وقت فوج نہیں تیار ہوگی بلکہ ولادت سے تیاری کرو. اور امام نے کیا بھی وہی کہ مولا عباس جیسا انسان امام کے پاس آ گیا. اور روایت کہتی ہے کہ جب مولا عباس آئے ہیں تو امام حسین مولا عباس کو حضرت علی کی گراہوں سے لے کر عجیب و غریب روایتیں ہیں. تو
ایک کا نام ہے زینب اور ایک کا نام ہے اب امام حسین. یہ دونوں جناب عباس سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا عباس اگر کسی دن اپنے بہن کے گھر نہ جائیں، یہ سب کربلا مسائل ہے، رونے کے لیے نہیں ہے، یہ خچر بولتے ہیں ایک ایک جملہ اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہے. مولا عباس کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو اپنی بہن کے گھر نہ جاتے ہوں، ہر روز جائیں اور آ جائیں. ایک دن ایسا ہوا کہ دروازہ بند تھا، نہیں چاہا کہ دروازے کو کھولیں، باہر ہی بیٹھ گئے. زینب نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ علی کا شیر زمین پہ بیٹھا ہوا. اے میرے شیر یہاں کیوں بیٹھے ہوا؟ آپ نے روک دیا. اے بہن زینب، بہن کہتے ہی نہیں کہ اے شہزادی، اے شہزادی میرا وقت ہو گیا تو میں آ گیا، لیکن دروازہ آپ کھلا ہوا نہیں تھا. آپ کی محبت جانے سے روکے ہوئے تھی، جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں جاؤں کیسے؟ اس طرح سے پروان چڑھے. یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات نے اپنی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہوئے یہ خبر سنائی کہ اے میری بیٹی زینب کربلا آئے گی اور کربلا میں تمہارے سروں سے چادریں چھنیں گی، تو بیٹی نے بابا کی طرف دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، اے بابا جس کے ابا جیسے بھائی ہو، جس کے ابا جیسے بھائی ہو. پورا واقعہ آپ کو یاد ہے، سنا ہوا ہے کہ ہر محاذ پہ حسین کے اطاعت میں عباس تلوار کھینچتے اور روک دیا جاتا. عباس کربلا نہیں. مدینے میں کھینچا، عباس کربلا نہیں ہے. دھر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، عباس کربلا نہیں ہے. ہر مقام پہ عباس کربلا نہیں ہے. حسین اشتہار رکھ کے روک دیتے، لیکن اب حسین بھی کیا کہے کہ عباس کربلا ہے. جب ظالم نے کہا کہ تنابیں ہٹا لو، خیمے ہٹا لو، پیرولے کھول دو، عباس نے تلوار نکالی، زمین پہ خط کھینچ دیا. تم میں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو حسین کے خیمے یہاں سے ہٹا دے. اب جو بفرا ہوا شیر دیکھا، حسین کی جرات نہ ہو سکی کہ آ کے اپنے بھیا عباس سے کہیں عباس کربلا نہیں ہے. اب تو کربلا آ گئی نا. حسین کچھ نہیں بولے، خیمے میں گئے، جا کے اپنی بہن زینب سے کہا، بہن اب تک بھیا روکتا آیا ہے. اے میری بہن، اب میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو روک سکوں. ارے اگر میں کہہ دوں گا تو میرا بھائی رک تو جائے گا، لیکن اس کے دل میں تلک رہ جائے گی. میرا آقا کہتا تھا کربلا آنے دو، کربلا آنے دو. کربلا آگے بڑھا، خیمے ہٹا دیے گئے، عباس تلائے پھر رہے ہیں. اب رونے کے یا میرا بیٹی بچانے ہوگا، ساتھ کا انتظار کیا. اب تو بس دو نہیں بچائے تو عدم. اسی لیے ابو وسیل کے سامنے جب ایک شخص رو رہا تھا، ابو وسیل نے کہا، مولا نے کہا، ابو وسیل رو کرتے کہا، مولا آنسو تو روا ہے. کہا ایسے نہیں، ہمارے
آقا مجھے بھی اجازت دے دو۔ اے میرے شیر، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ اے مولا وہ لشکر کا، اے مولا وہ لشکر کا ہے جس کی میں علمبرداری کرتا تھا۔ علامہ کاشانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حسین نے عباس کو رخصت کیا تو کیسے رخصت کیا کسی کو نہیں پتا۔ بس انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ رات میں جب 9 محرم کی رات میں جناب عباس اور جناب علی پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جناب عباس جناب علی پر سے کہتے تھے کہ اے میرے بیٹے، میں پہلے جاؤں گا اور کل دیکھنا علی کا بیٹا جب کیسے کرتا ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ اے چچا کل مجھے پہلے جانے دیں گے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے جانے سے میرے بابا کی قبر کو
اتنے بہادر ہیں کہ جب وسط عشرے شام سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ حسین کے خیمے کتنے ہیں، تم بتاؤ حسین کے خیمے کتنے ہیں، تو یہاں سے جواب میں لکھ کے جاتا ہے کہ ہم نے نہر پہ قبضہ کر دیا ہے، خیموں پہ دور کر دیا ہے، یہ کام کر دیا ہے، وہ کام کر دیا ہے۔ لکھا ہے کہ 4 خط وہاں سے آئے اور چاروں نے یہاں سے جواب ایسے ہی ہے۔ جب 5ویں مرتبہ خط آیا اس میں سختی سے لکھا تھا کہ میں تم سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں اور تم مجھے دنیا کی سیر کرا رہا ہے، تو بے ساختہ ہاتھی قلم لے کے لکھا ہے۔ اے تجھے کیا پتا عباس کے ہوتے ہوئے اس میں مجال ہے کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں، عباس کے ہوتے ہوئے کس میں مجال ہے کہ حسین کے خیمے گن سکے۔ یہ روایت ہے، روایت دوسری روایت سن لیجیے، خود یزید کے لشکر کے سپاہی کہتے تھے کہ جس طرف عباس ترایا پھر لیتے تھے ادھر سامنے کوئی لشکر ہوتا ہی نہیں تھا، جب عباس گھومتے تھے تو لشکر کے کہتے بھاگتا تھا عباس آ گئے۔ یہ جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کرایا پھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جنگ کا تو گانا نہیں لگتا، ادھر سب کے پاس تلوار تھی، ادھر عباس کے پاس ٹوٹا ہوا نیزہ تھا۔ جنگ کرتے تو کس سے کرتے، لیکن اتنے بہادر تھے کہ کسی کی مجال نہیں تھی۔ خود کتاب کا نام ہے ذکر العباس، کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، کتاب کا نام ہے العباس، سب میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے بہادر تھے۔ مولا عباس جب گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں آئے اور وہاں بھی ایسے ہی خطبہ نہیں دیا ہے، حجز پڑھا ہے، دونوں زانوں کو گھوڑے کے اوپر رکھ کے سر بلند کر کے کہا کہ میں حسین جیسے امیر کے لشکر کا علمبردار، اور مقتل نے لکھا ہے کہ جب عباس گھوڑے پہ زانو رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو لشکر کتنی دور بھاگا تھا پتہ نہیں، اور سب اپنی جگہ کھڑے ہوئے قطار سے۔ 9 لاکھ کا لشکر ہے، تھوڑا بڑا لشکر نہیں ہے۔ کتنا لشکر ہے؟ 9 لاکھ کا، اور عباس کے پاس تلوار نہیں ہے، نگاہوں پہ لشکر رکا ہوا ہے۔ میں جملہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، مولا کی حدیث سنا دوں آپ کو، نوجوانوں کو، طاقت کا عالم دیکھے، شجاعت اتنی تھی کہ مولا عباس تلوار لہرا کے نہیں لہرا رہے تھے، تیرے نگاہوں پہ جدھر دیکھ لیتے لشکر پیچھے ہٹنے لگتا، جس طرف دیکھ لیتے لشکر کے پاؤں پیچھے کی طرف جاتے۔ مولا عباس کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2، سامنے لشکر کتنا ہے؟ 9 لاکھ۔ سنو عباس کی شجاعت، جو 2 آنکھوں سے 18 لاکھ آنکھوں کو ڈھونڈتے۔ جو 2 آنکھوں سے 18 لاکھ کے لشکر کو روکے رہے اسے عباس کہتے ہیں۔ لیکن امام نے عباس کی اس شکل کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ امام جانتے ہیں جسے علی مانگے اسے تو ایسا ہو نہیں ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت عباس جیسی تمہارے دلوں میں آ جائے تو 4 چیزیں مولا میں تھیں۔ کانا امن العباس نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس
نافذ البصیرہ تھے، یعنی جو بھی معصوم کے علاوہ ہو ان میں سب سے تیز بصیرت رکھنے والے عباس ہیں۔ ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن بصیرت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب 25 سال کے مدت کے بعد پہلی مرتبہ علی نے نماز پڑھائی تو جو بصارت رکھتے تھے، آنکھ رکھتے تھے، وہ کچھ نہیں بولے، لیکن جو بصیرت رکھتا تھا وہ یہ کہہ کے اٹھا کہ آج وہ والی نماز پڑھی جو نبی کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اور توجہ، کانا عمون العباس نافذ البصیرہ۔ نافذ البصیرہ کا مطلب کیا ہے؟ نافذ البصیرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ عمل انجام دے جو اس کا امام چاہتا ہے۔ بہت گروپ کے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، انسان وہ عمل انجام دے۔ سب چاہتے ہیں نا؟ سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ مولا عباس جیسی وفا ہمارے اندر آ جائے؟ سب چاہتے ہیں عمل کریں۔ بھئی مولا نے خود تک آیا ہے نافذ البصیرہ، وہ کرو جو تمہارا امام چاہتا ہے، وہ کرو جو تمہارا رسول چاہتا ہے، وہ کرو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ جب یہ کرو گے تو خود بخود بصیرت آ جائے گی، اور جب بصیرت آ جائے گی تو معصوم کہہ دیں گے ہمارا۔ کانا عمون العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، اور ایمان میں ثابت قدم ہے۔ لڑکے کی شادی میں بارش ہو گئی، اللہ میاں آج ہی بارش کرنا، میری مجلس ہے اور میں نے تبرک کا انتظام کیا، بارش ہو گئی، کل تک تو بڑے اچھے تھے اللہ میاں، میرے ہی ذکر بھی تھی، یعنی ابھی ایمان میں کمی ہے، اس لیے کہ خدا تمہاری ایک مجلس نہیں دیکھتا، پوری انسانیت کو دیکھ کے عمل کرتا۔ مجلس تو ہو ہی جائے گی، لڑکے کی شادی تو ہو ہی جائے گی، بہت ہوگا، ٹینٹ خراب ہو جائے گا، لیکن کسی کی فصلوں میں بارش نہیں ہوئی تو اس کی تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ لہذا ایمان صلب الایمان، میرے چچا عباس ایمان کے اس مضبوط قلعے میں تھے کہ شبر جیسا انسان بھی خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمان میں ثابت قدم۔ میں ہر بات پر رک نہیں سکتا ہوں، آج بھی اس دور میں تمہیں خریدا جائے گا۔ ہوشیار رہو، اپنے آپ کو عقائد اور ایمان اور اطاعت امام میں اتنا مضبوط رکھو کہ 5000 روپے تمہاری جیب میں ڈال کر تم سے ایمان نہ خرید لیا۔ بس میں ڈکے چھپے الفاظ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے میرے پاس وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ تیسری چیز ہے جو امام فرماتے ہیں، یاد رکھو، پہلی چیز بصیرت ہے، دوسری چیز ایمان ہے، تیسری چیز وفاداری ہے، جو امام حسین نے کے ساتھ جناب عباس نے کیا۔ اور آخری ہے کہ وَجَاهَدَ مِنْ عَدُوِّ الْحُسَيْنِ، اور جس سے حسین کی جنگ ہو اس سے عباس کی جنگ ہے۔ یعنی بہت بڑا جملہ، یہ پورا اشرا ہو سکتا ہے، وَجَاهَدَ مِنْ عَدُوِّ الْحُسَيْنِ، اور یہ عباس حسین کے دشمن سے لڑتے ہیں، اپنے دشمن سے نہیں۔ جملہ دیکھیں آپ، یعنی اگر ان کی لڑائی ہے تو وقت کے امام کے دشمن سے ہے۔ اب بس بات ختم ہو رہی ہے، بالکل ختم ہو رہی ہے۔ رشتے اسلام سے پہلے بھی تھے، رشتے اسلام کے بعد بھی آئے۔ اسلام کے پہلے کے رشتے کا نام
کہ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا ابو طالب اور محمد جیسی سیرت اپنے اندر پیدا کر کے اپنے گھر کو جنت بنا دو۔ کانا عمر العباس نافذ البصیرہ۔ اور یہی وجہ بھی ہے میرے عزیزو، جناب عباس کے علم کا مرحلہ ہی عجب ہے۔ اگر کربلا میں آپ کربلا سے پہلے کی تاریخ جناب عباس علیہ السلام کی اٹھا کے ہم پڑھے تو پتہ چلے گا کہ جناب عباس کتنے بڑے عالم تھے۔ اس لیے کہ جب تک عالم نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ علم انسان کو معرفت کی طرف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حسین مظلوم نے خط لکھا تو کسی جاہل کو خط نہیں لکھا۔ آپ دیکھیں کربلا میں حسین کے کیا چاہنے والوں کی کمی تھی، لیکن حسین نے کسی جاہل کو خط لکھ کے نہیں بلایا۔ حسین نے لکھا، حسین کا خط رجل فقیہ ہے، اور آخر میں جملہ بھی لکھا ہے، یہ میرے حبیب میں یہ خط تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی معرفت زیادہ ہے۔ آج محرم آ گئی، آپ کی آنکھیں گریا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ حسین کی ماں فضائل سننے نہیں آتی۔ کون عباس؟ وہ عباس کہ جس کو علی نے نماز شب کی دعاؤں آسان ہے پڑھ لینا اور سن لینا، لیکن اس علی سے پوچھئے کہ جس نے سب کے ہوتے ہوئے عباس مانا ہے، اس کے گھر میں حسن پہلے سے ہوں، اس کے گھر میں حسین جیسا بیٹا ہو، تو علی نماز شب میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا، پروردگار ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام کرے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ علی حسین سے کتنی محبت اور نہ جانے حسین پہ ہونے والے ظلم کے الگ باپ کے دل میں کتنی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر کے جا رہا ہے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹے، میرے بھائی عقیل ایک ایسا خانوادہ تلاش کرو کہ جس میں میری شادی ہو اور بہادر بچہ پیدا ہو۔ جانتے ہیں کیا علی نہیں جانتے تھے کہ کون سا خانوادہ بہادر ہے؟ جانتے تھے، لیکن عقیل کو بتا کے یہ بتایا کہ میرے بھائی تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا مشن یہ ہے، میں کچھ چھپا کے تم سے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم اہل بیت کے گھرانے کا دستور ہے کہ بھائی بھائی کی خبر رکھتے ہیں، بھائی بھائی سے دور نہیں ہوتے۔ میرے عقیل میں نے ایک بہادر بچے کی تلاش میں ہوں اور تمہیں کو بتا رہا ہوں تاکہ تم بھی تیاری کرو۔ اور ہوا بھی یہی کہ جسے علی نے مانگا اسے عباس کہتے ہیں، جسے عقیل نے تلاش کیا اسے مسلم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مولا کائنات نے عباس کو اور عباس آگے نہیں، بھائی نے بھائی کے مزاج کو سمجھ لیا کہ کربلا آنے والی ہے، جو تیار کر سکتا ہے وہ اپنے یہاں سپاہی تیار کر دے۔ بس یہ بہت دھیرے دھیرے جملے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری مائیں بہنیں، میرے نوجوان، میرے بزرگ سب سن رہے ہیں۔ امام علی نے یہ دعا مانگی اور یہ بھائی کو بتا کے یہ کہا ہے، ہم سب سے پیغام دیا ہے کہ دیکھو وقت کے امام کی نصرت کے لیے ولادت سے تیاری کرو، ولادت سے تیاری کرو۔ اگر تمہیں پتا ہو کہ امام ایک ایسا امام ہے جسے ضرورت ہے تو تم تشنا نہ بیٹھو، اس وقت فوج نہیں تیار ہوگی بلکہ ولادت سے تیاری کرو۔ اور امام نے کیا بھی وہی کہ مولا عباس جیسا انسان امام کے پاس آ گیا، اور روایت کہتی ہے کہ جب مولا عباس آئے ہیں تو امام حسین مولا عباس کو حضرت علی کی گرام سے لے کر گئے۔
अजीब व गरीब रिवायतें हैं। तो एक का नाम है ज़ैनब और एक का नाम है अब इमाम हुसैन। ये दोनों जनाब अब्बास से मोहब्बत इतनी करते हैं कि रिवायत ये कहती है कि मौला अब्बास अगर किसी दिन अपने बहन के घर न जाए, ये सब करबला मसाइल रोने के लिए नहीं है, ये खचर पोतरे एक एक जुमला अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। मौला अब्बास कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जो अपनी बहन के घर न जाते हो, हर रोज जाएं और आ जाएं। एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजा बंद था, नहीं चाहा कि दरवाजे को खोलें, बाहर ही बैठ गए। ज़ैनब ने दरवाजा खोला, क्या देखा, अली का शेर जमीन पे बैठा हुआ। ए मेरे शेर यहाँ क्यों बैठे हुआ? तो रोक दिया। ए बहन ज़ैनब, बहन कहते ही नहीं थे, शहजादी, ए शहजादी, मेरा वक्त हो गया तो मैं आ गया, लेकिन दरवाजा खुला हुआ नहीं था। आपकी मोहब्बत जाने से रोके हुए थी, जब तक आपकी ज़ियारत न कर लूं जाऊं कैसे? इस तरह से परवान चढ़े। यही वजह है ना, यही वजह है कि जब मौलाए कायनात ने अपनी बेटी को अपने जानू पे बिठाते हुए ये खबर सुनाई कि एक मेरी बेटी ज़ैनब करबला आएगी और करबला में तुम्हारे सरों से चादरें छिनेंगी, तो बेटी ने बाबा की तरफ देखा और बस एक जुमला कहा, ए बाबा, जिसके अब्बास जैसे भाई हो, जिसके अब्बास जैसे भाई हो। पूरा वाकया आपको याद है, सुना हुआ है कि हर महाज पे हुसैन के दांत में अब्बास तलवार खींचते और रोक दिया जाता। अब्बास करबला नहीं, मदीने में खींचा, अब्बास करबला नहीं है। घुर ने लजामे फर्श पे हाथ डाला, अब्बास करबला नहीं है। हर मकाम पे अब्बास करबला नहीं है। हुसैन मुश्तहार रख के रोक देते, लेकिन अब हुसैन भी क्या कहे कि अब्बास करबला। जब सालिम ने कहा कि तनाबे हटा लो, खैमे हटा लो, पैरोले खोल दो, अब्बास ने तलवार निकाली, जमीन पे खत फेंक दिया, तुम्हें किसकी माँ ने दूध बुलाया है जो हुसैन के खैमे यहाँ से हटा दे। अब जो बिफरा हुआ शेर देखा, हुसैन की जुरात ना हो सकी कि आके अपने भैया अब्बास से कहें, अब्बास करबला नहीं है। अब तो करबला आ गई ना। हुसैन कुछ नहीं बोले, खैमे में गए, जाके अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन अब तक भैया रोकता आया है, अब्बास तराए फिर रहे हैं। अब रोने के या मेरा गोली बचा लो, साथ का इंतजार किया, अब तो बस दो नहीं बचा तो आदम। इसीलिए अबू वसील के सामने जब एक शख्स रो रहा था, अबू वसील ने कहा, मौला ने कहा, अबू वसील रो करके कहा, मौला आंसू तो
آقا مجھے بھی اجازت دے دو۔ اے میرے شیر، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ اے مولا وہ لشکر کا، اے مولا وہ لشکر کا جس کی میں علمبرداری کرتا تھا۔ علامہ کاشانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حسین نے عباس کو رخصت کیا تو کیسے رخصت کیا کسی کو نہیں پتا۔ بس انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ رات میں جب 9 محرم کی رات میں جناب عباس اور جناب علی پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جناب عباس جناب علی پر سے کہتے تھے کہ اے میرے بیٹے میں پہلے جاؤں گا اور کب دیکھنا علی کا بیٹا جب کیسے کرتا ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ اے چچا کل مجھے پہلے جانے دیجیے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے جانے سے میرے بابا کی قبر کو جانے
عباس چلے